السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنی عادت کے مطابق، یعنی اچھی روایت کے مطابق، آپ نے آج بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف دیکھنے کا بلکہ اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا اس چینل کا شروع کرنے کا مقصد اور ہم سب کا ایک جگہ اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھیں، کیونکہ پڑھا ہوا ہم نے سب کچھ ہے، جانتے ہم بہت کچھ ہیں اور سن بھی بہت کچھ رکھا ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے ہم سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر جستجو جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس جستجو کو بڑھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ آپس میں روز مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کر رکھا ہے، اور اسی طرح سے مزید دوستوں کو سبسکرائب کرنے کو کہتے بھی ہیں، یاد بھی دلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تعداد اب ماشاءاللہ جو ہے وہ 1500 سے اوپر جا چکی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611 611۔ پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ تم جب اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو، یعنی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب جب جو کلمات مؤذن کہتا چلا جائے وہی ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے چلے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دینے کا جو ہے وہ طریقہ، اور ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ صرف سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، صرف جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود مساجد میں جا کے دیکھ لیں، اپنی اپنی محلے کی مسجد میں جائیں، جا کے دیکھیں تو وہاں پر ایک صاف نمازیوں کی ہوتی ہے، جبکہ آس پاس کی آبادی جو ہے وہ 1,500 سے 2,000 مردوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے جیسے اب رمضان شروع ہوا ہے، پہلے 3 دن اسی علاقے کی وہی مسجد اسی علاقے لوگوں کے ساتھ بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 دن بعد تعداد کم، پھر 4 دن بعد اور کم، 5 دن بعد اور کم، حالانکہ علاقہ بھی وہی ہے، آبادی بھی اتنی ہی ہے، لیکن
نمازیوں کا جوش، رمضان کا آغاز کا جوش جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 12ویں 13ویں روزے تک پھر تعداد ایک صف پر آ جاتی ہے، اور پھر جوش آتا ہے 27ویں رات کو، 28ویں کو، اور 29 کو پھر ختم۔ پھر وہی چند لوگ جو پکے 5 وقت کے نمازی ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ کیا کہیں آج تک کسی کتاب میں، کسی حدیث میں یا کسی عالم دین سے آپ نے ایسا سنا، پڑھا یا جانا کہ صرف تو کہیں آپ نے یہ جانا کہ جی صرف 12 روزے جو ہے پہلے اور آخری 3 روزوں تک نماز فرض ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی آج تک پڑھا، کہیں نہ سنا، نہ کسی حدیث میں دیکھا ہے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہ 10-12 دن 15 دن کے لیے نمازیں یاد آتی ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ بہرحال یاد آنا برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس یاد کو قائم بھی رکھنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے۔ باقی دنوں میں بھی، سال کے 365 دنوں میں بھی نماز اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم نے یہ 12-13 دن پڑھی ہے، اس طرح اگر پورا سال پڑھے تو یقیناً ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خود لاکھوں روپے کی نعمتیں اپنے اوپر خرچ کرنا، سال کے اندر لاکھوں روپے ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو کبھی 10 کا نوٹ، کبھی 50 کا نوٹ، اور کبھی زیادہ جوش آئے تو 100 کا نوٹ، وہ بھی ڈھونڈ کے جو سارے نوٹوں میں پرانا نوٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ یعنی نیا نوٹ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو دیں گے، اور جو اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ پرانا نوٹ۔ کبھی سوچا ہم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا شروع کر دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو کر سکتا ہے نا، ہمارے رزق میں کمی بھی کر سکتا ہے، پھر وہ ایسی جگہ نوکری، ایسی جگہ ملازمت بھی دے سکتا ہے جہاں سے پیسے نہ ملے یا کم ملے، یعنی مزدوری نہ ملے، پھر کیا کریں گے ہم؟ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جس طرح ہم خود اپنے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور اچھے اچھے نوٹ رکھتے ہیں اور زیادہ مقدار میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی اپنے من کو اچھی لگنے والی چیز ہی دی جائے، اور جتنی زیادہ دی جائے اتنی زیادہ اچھی ہے۔ ایک عام انسان جتنا کچھ مرضی جمع کر لے، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ وہی ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، چاہے وہ اپنے بچوں پر خرچ کیا ہو اور چاہے کس غریبوں پر، دونوں صورتوں میں وہ کارآمد ہے۔ لیکن اگر وہ جمع کر رکھا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے۔ تو اس لیے اپنی فکر کیجئے اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ دنیا پہ جو رہ جائیں گے ان کو وسائل اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، لیکن آپ جو خرچ کر جائیں گے اچھی سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے ساتھ دوستی پکی کر لوں، اللہ کی راہ میں دے کے اللہ کو راضی کر لوں، وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہو۔ تو پیارے پاکستانیوں، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا اور غیبت سے پرہیز کرنا، ایک پھلدار پودا اپنی زندگی میں کم از کم ضرور لگانا، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔
ہمیں اپنی 5 وقت کی نماز صرف رمضان کے چند دن ہی نہیں ہمیشہ کے لیے قائم کر لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا فکر کرتے ہوئے اپنے رب سے دوستی مضبوط کرتے ہوئے اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتے ہوئے اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یعنی ہم سب پاکستانیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ عمل کریں گے بھی، صرف دعائیں نہیں مانگیں گے، عمل کریں گے۔ کامیابی عمل سے ملے گی۔ پاکستان زندہ باد۔